یہ کہانی 1690 میں کیسٹر برج ہال میں واقع ہوئی۔ کیسٹر برج ہال ایک بہت ہی خوبصورت پرانا گھر تھا۔ اس میں ایک باغ تھا اور ایک لیک تھا۔ اس باغ میں ایک بہت ہی لمبا ایش ٹری تھا۔ وہ ایش ٹری اتنا لمبا تھا کہ اس کی شاخیں کیسٹر برج ہال کی دیواروں کو چھو رہی تھیں۔ اس گھر کے اونر کا نام مسٹر میتھیو فیل تھا۔ مسٹر میتھیو فیل نے وہ گھر مس ڈورتھی کو رینٹ پہ دیا ہوا تھا۔ مس ڈورتھی بہت ہی عجیب تنہا بوڑھی عورت تھی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ وہ ایک وچ ہے اور وہ اسے وچ کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب فل مون نائٹس ہوتی ہیں تو یہ وومن اپنے کمرے کی کھڑکی کھول کے ایش ٹری کی شاخوں سے لٹک کے ایش ٹری پہ جاتی ہے اور اس کے ہاتھ میں بہت ہی عجیب قسم کا کھنجر ہوتا ہے اور اس کھنجر سے وہ ایش ٹری پہ وار کرتی ہے اور کچھ نہ کچھ منہ میں بڑبڑاتی رہتی ہے۔ سر میتھیو ان باتوں پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک دن سر میتھیو لیٹ نائٹ واک سے واپس آ رہے تھے جب ان کا گزر کیسٹر برج ہال سے ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ مس مورتھی کے کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے اور ان کے کمرے سے کوئی چیز نکل کے ایش ٹری کی شاخوں میں ڈس اپیئر ہوئی ہے۔ وہ بہت پریشان اور کنفیوز ہو گئے۔ اسی کنفیوژن اور پریشانی میں انہوں نے کیسٹر برج ہال کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا اور مس مورتھی کو آواز دینے لگے۔ مس مورتھی اپنے بیڈ روم سے نیچے آئی۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو وہ نائٹ ڈریس میں تھی اور وہ نیند میں لگ رہی تھی۔ صبح اس واقعے کا ذکر جب مسٹر میتھیو فیل نے گاؤں والوں کے ساتھ کیا تو گاؤں والوں نے اور مسٹر میتھیو نے مل کے مس مورتھی کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا۔ مس مورتھی کے آخری الفاظ یہی تھے: "The guest will be come at the hall, the guest will be come at the hall, the guest will be come at the hall." مس ڈورتھی کو سولی پہ چڑھانے کے بعد شام تک سر میتھیو بہت ہی زیادہ گلٹی اور اشیمڈ فیل کر رہے تھے۔ اسی اثناء میں ان کے ایک دوست مسٹر وائکر جو کہ دوسرے گاؤں میں رہا کرتے تھے ان سے ملنے آئے۔ مسٹر میتھیو نے انہیں ساری واقعہ سنایا اور انہیں بتایا کہ کس طرح سے وہ گلٹی اور اشیمڈ فیل کر رہے ہیں۔ مسٹر وائکر نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ گاؤں والے پہلے ہی اس عورت کو وچ مانتے تھے تو آپ نے بالکل ہی صحیح فیصلہ لیا تھا۔ یہ سن کے سر میتھیو خوش ہو گئے۔ ان دونوں دوستوں نے ایوننگ واک پہ جانے کا فیصلہ کیا۔ جانے سے پہلے سر میتھیو نے اپنے سرونٹ سے کہا کہ ان کا سارا سامان مس ڈورتھی کے کمرے میں ٹرانسفر کر دیا جائے۔ ان کی ساری کتابیں، ساری پینٹنگ، ان کی بائبل، آج سے وہ اسی کمرے میں رہیں گی۔ جب لیٹ نائٹ کو مسٹر وائکر اور سر میتھیو واک سے واپس آ رہے تھے تو سر میتھیو نے ایش ٹری کی طرف اشارہ کیا اور کہا: "What kind of animal is running down the ash tree? It looks so strange." مسٹر وائکر نے بھی کچھ چلتے ہوئے دیکھا لیکن اس کی 4 سے زیادہ ٹانگیں تھیں تو انہوں نے سوچا یہ کون سا جانور ہے جس کی 4 سے زیادہ ٹانگیں ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید وہ تھکے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے مسٹر میتھیو فیل سے کچھ نہیں کہا، بس گڈ نائٹ کہا۔ اگلی صبح سرونٹس بہت زیادہ شاکڈ اور پریشان ہوئے کیونکہ صبح کے 6 بج چکے تھے اور سر میتھیو فیل ابھی بھی اپنے بیڈ روم سے نہیں آئے تھے۔ سر میتھیو فیل بہت ہی زیادہ پنکچوئل اور ڈسپلن پرسن تھے جو صبح 6 بجے اٹھ جایا کرتے تھے اور اپنا ناشتہ کرنے کے بعد اپنے روزمرہ کے کاموں کا آغاز کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج 7 بج گئے، پھر 8، پھر 9 بجنے کو آئے تو سرونٹس بہت زیادہ پریشان ہوئے اور انہوں نے ان کے بیڈ روم کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ آخرکار دروازے کو توڑ دیا گیا۔ جب دروازے کو توڑا گیا تو ان کے سارے شک صحیح نکلے۔ مسٹر میتھیو فیل فرش پہ گرے پڑے تھے۔ ان کی ساری باڈی سیاہ ہو چکی تھی اور کھڑکی پوری کھلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹرز کو بلایا گیا۔ ایگزامن کرنے میں پتہ چلا کہ ان کی باڈی پہ کوئی مارک، کوئی نشان نہیں ہے اور نہ ہی انہوں نے پوائزن لیا ہے۔ ڈیتھ کی وجہ بہت ہی مسٹیریس تھی۔ اس واقعے کی خبر سنتے ہی سر وائسر تیزی سے کیسٹر برج ہال کی طرف گئے۔ سر میتھیو کی لاش دیکھنے کے بعد انہوں نے ٹیبل پہ پڑی بائبل کو اٹھایا اور رینڈملی کھولا۔ پہلے الفاظ جن پہ ان کی نظر گئی وہ تھے "کٹ اٹ ڈاؤن"۔ وہ سمجھ گئے یہ اشارہ ایش ٹری کی جانب ہے۔ اس واقعے کے بعد اس کمرے کو بند کر دیا گیا۔ یہ کمرہ اگلے 40 سال تک بند رہا۔ اس واقعے کے 40 سال بعد سر میتھیو کے پوتے سر رچرڈ فیل جو شہر میں رہا کرتے تھے وہ اپنے ولیج واپس آئے کیسٹر برج ہال میں رہنے کے لیے۔ انہیں پیسے خرچ کرنے کا بہت شوق تھا، خاص طور پہ کسی چیز کی ریبلڈنگ کروانے کے لیے یا رینوویٹ کروانے کے لیے۔ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ کیسٹر برج ہال کو ریبلڈ کروائیں گے اور اس کا سائز تھوڑا سا انہینس کریں گے۔ کیسٹر برج ہال کے سامنے تو گارڈن تھا جس میں ایش ٹری تھا اور اس کے پیچھے ایک گریو یارڈ تھا۔ اس سلسلے میں کچھ گریوز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا تھا۔ جب مس مورتھی کی گریو کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کیا گیا تو ولیجرز نے خواہش کی کہ مس مورتھی کے کوفن کو اوپن کیا جائے۔ وہ اس وچ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ جب مس مورتھی کے کوفن کو اوپن کیا گیا تو اس میں نہ ہی کوئی باڈی تھی، نہ ہی کوئی بونز اور نہ ہی ڈسٹ۔
کافن بالکل خالی۔ گاؤں والے یہ دیکھ کے بہت زیادہ حیران و پریشان ہوئے، اور انہی دنوں سر رچرڈ فیلبی سلیپ ڈسٹربنس کا شکار تھے، کیونکہ ری بلڈنگ کی وجہ سے کوئی کمرہ بہت زیادہ ٹھنڈا ہوتا تو کسی کمرے میں وائنڈ کی وجہ سے ساری رات کرٹنز موو کرتے رہتے اور نوائز کی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ کسی کمرے میں سورج کی روشنی ڈائریکٹلی کمرے میں آتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں صبح جلدی جاگنا پڑتا تھا۔ کسی کمرے میں فائر لٹ کرنے کی وجہ سے اسموک گیتھر ہو جاتا، اور جس کی وجہ سے سفوکیشن سٹارٹ ہو جاتی۔ سلیپ ڈسٹربنس کی وجہ سے رچرڈ نے اپنے سرونٹ جیمز سے ریکویسٹ کی کہ اس کے لیے کوئی بہتر کمرہ دکھا جائے، لیکن ہر کمرے میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا، کسی میں شور تھا تو کسی میں ٹھنڈ۔ آخر کار رچرڈ نے اپنے دادا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ آئی ول سلیپ ہیئر ان فیوچر، میرے لیے اس کمرے کو انلاک کرواؤ۔ جیمز نے اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کمرے میں بہت زیادہ ٹیریبل تھنگز ہو چکی ہیں، اور یہ کمرہ تب سے بند ہے جب سے آپ کے گرینڈ فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اس کمرے کی ونڈو بالکل ایش ٹری کے سامنے کھلتی ہے۔ لیکن رچرڈ کوئی بات نہیں سنتا۔ آخر جیمز کمرے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کے رچرڈ جیمز سے کہتا ہے سی از اینی تھنگ اسٹرینج ہے؟ نتھنگ۔ اس کے بعد رچرڈ کمرے کی کھڑکی کھول کے دیکھتے تو سامنے وہی ایش ٹری ہوتا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ اسٹرینج، بہت ہی زیادہ سیاہ، اور اس کی جڑیں اتنی بڑی ہوتی ہیں جو کمرے کی کھڑکی تک پہنچی ہوتی ہیں۔ ابھی رچرڈ کھڑکی سے باہر ایش ٹری کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہے کہ ڈور بیل بجتی ہے۔ جیمز جاتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے ایک اسٹرینجر ہے جس کے ہاتھ میں کچھ ڈاکومنٹس ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ وہ مسٹر رچرڈ سے ملنا چاہتا ہے۔ جیمز اس اسٹرینجر کو اسی کمرے میں لے آتے ہیں جہاں مسٹر رچرڈ کھڑکی سے باہر ایش ٹری کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اسٹرینجر مسٹر رچرڈ کو دیکھ کے کہتا ہے کہ آئی مسٹ اپولوجائز فار انٹرپٹنگ یو، بٹ پلیز الاؤ می ٹو انٹروڈیوس مائی سیلف، مائی نیم از ولیم کروم، آئی ایم گرینڈ سن آف مسٹر وائسر۔ میرے گرینڈ فادر مسٹر وائسر آپ کے گرینڈ فادر مسٹر میتھیو کے فرینڈ تھے، اور میرے گرینڈ فادر نے مجھے کچھ ڈاکومنٹس دیے ہیں جو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو مسٹر رچرڈ کہتے ہیں ڈیلائٹڈ ٹو میٹ یو ولیم کروم۔ اس کے بعد وہ جیمز سے کہتے ہیں کہ ہم دونوں کے لیے وائن لائبریری میں لے آؤ، اس کے بعد میرے سارے کلوتھ اور لگیج کو یہاں پہ ٹرانسفر کر دینا، آئی ول سلیپ ہیئر ان فیوچر۔ جب وہ دونوں لائبریری میں بیٹھ کے ڈاکومنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک نوٹ ملتا ہے جو کہ مسٹر وائسر نے لکھا ہوتا ہے، جس پہ یہ 3 ورڈز ہوتے ہیں، کٹ اٹ ڈاؤن۔ رچرڈ کہتا ہے یہ وہ ایڈوائس ہے جو تمہارے گرینڈ فادر کو بائبل نے 40 سال پہلے لکھی تھی۔ آج میں بھی تمہارے گرینڈ فادر کی طرح بائبل کو رینڈملی کھولتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ یہ بائبل مجھے کیا میسج دینا چاہتی ہے۔ اور پہلے ورڈز جن پہ ان دونوں کی نظر پڑتی ہے وہ ہوتے ہیں کہ یو شیل لک فار می ان دا مارننگ اینڈ آئی شیل ناٹ بی دیئر۔ دونوں شور ہوتے ہیں یہ ورڈ ایش ٹری کے بارے میں۔ اس کے بعد رچرڈ اپنے سم سرونٹس کو آرڈر کرتا ہے کہ وہ کل صبح اس ایش ٹری کو کٹ کریں گے، لیکن اگلی صبح ایش ٹری کو کٹتا ہوا دیکھنے کے لیے مسٹر رچرڈ زندہ ہی نہیں بچے تھے۔ پچھلی رات ایگزیکٹلی مڈ نائٹ کو جب وہ اپنے گرینڈ فادر کے روم میں سو رہے تھے، ایک بہت ہی ٹیریبل اور عجیب چیز ان کے کمرے میں داخل ہوئی، اور کچھ دیر بعد اسی ایش ٹری کی شیڈوئی برانچز میں غائب ہو گئی۔ یہ دیکھنے کے لیے وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن صبح ریلیٹیوز اور سرونٹس کو مسٹر رچرڈ کی ڈیڈ باڈی بالکل ویسے ملی جیسے 40 سال پہلے ان کے گرینڈ فادر کی ملی تھی، بالکل کالی۔ جب ولیم کروم کو نئے دوست کی موت کی خبر پہنچتی ہے تو وہ فوراً کیسٹر برج ہال جاتا ہے، اور اس کے مائنڈ میں بائبل کے وہی الفاظ گھوم رہے ہوتے ہیں، یو شیل لک فار می ان دا مارننگ اینڈ آئی شیل ناٹ بی دیئر۔ جب ولیم کروم کیسٹر برج ہال میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایش ٹری کے سامنے کافی سارے لوگ جمع ہیں، جن میں ولیجرز، ریلیٹیوز آف رچرڈ اور سرونٹ شامل ہیں، اور جیمز انہیں مسٹر رچرڈ کے لاسٹ آرڈر کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کا لاسٹ آرڈر تھا کٹ دس ٹری ڈاؤن۔ جیمز کہتا ہے کہ مسٹر رچرڈ کا ماننا تھا کہ یہ ٹری اندر سے کھوکھلا ہے اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیز رہتی ہے۔ پھر ایک گارڈنر درخت کے ساتھ سیڑھی لگا کے اس سیڑھی پہ چڑھ کے اس ہال میں دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں لالٹین ہوتا ہے اور پورا مجمع اسی گارڈنر کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ گارڈنر اس ہال میں دیکھتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ اٹھ جاتا ہے۔ لوگ یہ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور چیخنا شروع کر دیتے ہیں اور پیچھے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی اثنا میں گارڈنر بھی سیڑھی سے گر جاتا ہے، لیکن اس کا لالٹین اسی ہال میں گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس خالی درخت کے اندر آگ لگ جاتی ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں سے ایک بہت ہی بڑا اسپائڈر نکلتا ہے جس کا چہرہ بالکل انسان کی طرح ہوتا ہے اور جس کی ساری باڈی گرے ہیئر کے ساتھ کورڈ ہوتی ہے۔ پھر کوئی چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ لک دیر از اندر اینڈ اندر اینڈ اندر۔ ایک کے بعد ایک اسپائڈر اس ہال سے نکلتا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچانے کے لیے۔ اس کے بعد ولیم کروم، جیمز دا سرونٹ اور کچھ دوسرے بہادر لوگ اس بلیک اینڈ ٹری میں اسے ایگزامن کرنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں وہاں انسانی ہڈیاں ملتی ہیں۔ جب ڈاکٹر ان ہڈیوں کو ایگزامن کرتے ہیں تو انہیں ایک عورت کی ہڈیاں ملتی ہیں جس کی موت 1690 میں ہوئی تھی۔